ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت ہی شکار پسند تھا، جس کو شکار کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے مختلف قسم کے جانور اور پرندے اپنے جو چڑیا گھر ہے اس میں بھی رکھے ہوئے تھے، اور وہ ہر ہفتے شکار کرنے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ شکار کرتے کرتے اپنے محافظوں سے بچھڑ گیا اور جنگل میں بہت دور نکل گیا ایک ہرن کے پیچھے، جو ہرن بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو اس کو راستہ بھول چکا تھا محل کا۔ وہ ادھر ادھر گھومتا رہا لیکن اس کو محل کو جانے کا راستہ نہ مل سکا۔ کافی دیر کے بعد جب شام ہونے لگی، سورج جو ہے وہ غروب ہونے لگا، تو اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں تھوڑی سی اس کو روشنی نظر آئی، دور اس کو یعنی تھوڑی سی ایک روشنی نظر آئی۔ اس نے پاس سے آ کے دیکھا تو ایک غریب سا انسان، کسان اور اس کی بیوی دونوں جھونپڑی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے ان کے کہا اور کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا ہوں، تو کیا آج رات میں آپ کے پاس رک سکتا ہوں؟ غریب کسان جو پہلے ہی بادشاہ کو پہچانتا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بالکل یہ سب کچھ آپ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن حضور والا آپ کے شان و شوکت کے مطابق ہمارے پاس بستر اور کھانا نہیں ہے۔ بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی میں آج رات یہیں رکنا چاہوں گا، صبح میں اپنے محل میں واپس جاؤں گا۔ کسان نے حامی بھر لی۔ کسان اور بیوی، اس کی بیوی جو ہے وہ کھانا بنانے میں لگ گئے۔ جو بھی سادہ سا کھانا تھا انہوں نے بادشاہ سلامت کو پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس نے کسان سے محل کا راستہ پوچھا اور وہ جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا اپنے محل کی طرف، تو اس نے کسان کو دعوت دی کہ وہ کبھی بھی محل میں آ سکتا ہے، اس کو داخلے کی اجازت ہے۔ کسان نے حامی بھری اور وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چل پڑے۔ کسان جنگل کی طرف جانے لگا تاکہ وہ لکڑیاں کاٹ سکے اور بادشاہ محل کی طرف۔ تو کسان نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ہار ہے، سونے کا ایک بہت ہی خوبصورت ہار ہے، چین ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ لگتا ہے بادشاہ سلامت بھول گئے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں واپس کر کے آؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی بس ضد تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ دے ہی دیا ہے تو آپ اس کو واپس کیوں کر کے آتے ہیں؟ اس سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو کسان ہے وہ بضد تھا کہ میں نے اس کو واپس ہی کر کے آنا ہے، کیونکہ یہ ہم نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، یہ ایک طرح کی چوری کے زمرے میں آتا ہے یا دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے میں اس کو ضرور واپس کر کے آؤں گا۔ کسان نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے وہ ہار پکڑا اور وہ محل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ محل میں پہنچا تو ایسا محسوس ہوا جیسے بادشاہ سلامت پہلے ہی اس کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا شاہی محل میں تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی جناب، کیسے آنا ہوا؟ تو کسان نے اپنی ساری روداد سنا دی۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ میں نے آپ کو آزمانے کے لیے یہ وہاں پہ چھوڑا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ کیا تم میرے وزیر خزانہ بننا چاہو گے؟ میں تمہاری ایمانداری سے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں، تو کیا تم میرے وزیر خزانہ بننا چاہو گے؟ کسان نے کہا کہ حضور یہ میرے جو ہے وہ قد کاٹ سے بہت بڑا عہدہ ہے، میں اس کو سنبھالنے میں مجھے مشکلات پیش آئیں گی، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں یہ وزیر بننے کے لیے تیار ہوں۔ یوں ایک غریب کسان جس کو ایمانداری کی بدولت اتنا بڑا عہدہ ملا، تو ہمیں بھی ایمانداری سے، محنت سے کام کرنا چاہیے، نہ کہ دھوکے اور چوری سے کام کرنا چاہیے۔